السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، انہی آیات مبارکہ کے بارے میں گزشتہ خطبے کے دوران بھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ میں تم سے کسی قسم کا صلہ بدلہ اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی مجھے اجر و ثواب سے اور اس فریضے کی ادائیگی کے نتیجے میں اپنے اکرام اور انعامات سے نوازے۔ وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والا میں نہیں ہوں۔ جس طرح لوگ بناوٹی باتیں بناتے ہیں، اپنی طرف سے ہر گھر کے اور اپنی طرف سے باتیں جوڑ جوڑ کے لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ معنی من المتکلفین کے تین مفہوم۔ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کو بنانے میں میں کوئی متکلف نہیں، یہ قرآن میں نے بنایا ہے، میرا کلام نہیں، میری بات نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات، میں نے یہ نہیں بنایا۔ میں تو ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود اللہ کے پیغام اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنے والا۔ یا جس طرح دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ جس چیز کی وحی کی جاتی ہے وہی آگے بتلاتا ہے۔ اس لیے ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، مشرکین کی مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ کچھ اس میں تبدیلی کر دیجیے، یہ بہت ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، کچھ نہ کچھ اس میں نرمی ہونی چاہیے۔ تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ما اکون له ان ابدله من تلقاء نفسی ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں۔ جس طرح اللہ کا پیغام آتا ہے میں اس کو تمہارے تک پہنچا دیتا ہوں۔
دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو یہ سراسر بناوٹی ہے، یہ محض تکلف ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں تم سے اجر مانگنے کی تمہیں تکلیف نہیں دیتا، تمہیں مکلف نہیں ٹھہراتا، یعنی پچھلے جملے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اور یہاں یہ آپ سن چکے ہیں پہلے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس طرح کے صحیح بخاری میں، کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، اگر اس کے بارے میں کوئی رہنمائی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئی ہوتی تو اس سے آگاہ فرما دیتے، اور اگر نہیں تو آپ خاموشی اختیار فرماتے یا اللہ ادری کہہ دے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اور یہی ہمارے اسلاف کا، حضرات صحابہ کرام کا اور ائمہ تابعین کا یہی طریقہ تھا، جس طرح کے ضروری تفصیل آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے۔ اسی تکلف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کسی سے مسئلہ پوچھا جائے تو جناب خط اس کو بتلا دیا جائے، یہ بھی ایک تکلف کے دائرے میں آتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہ تھا، وہ فتویٰ دینے سے بچتے تھے، روایت بیان کرنے سے بھی ڈرتے تھے، کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے خطا نہ ہو جائے، بڑے ڈرتے تھے۔ ہم تو بہت دلیر ہیں نا، مسئلہ بتلانے میں بھی، بات کرنے میں بھی، اور اتنے دلیر ہیں کہ آج کل تو ایسے میڈیا پر باتیں آتی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری میں انا للہ و انا الیہ، اللہ کے اس کا کوئی اشارہ تک صحیح بخاری میں نہیں ہوتا، ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قسم کی جسارت سے بہت اجتناب کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں ادرکت 20 و 100 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 120 صحابہ سے مجھے ملنے کا اتفاق اور مجھے سعادت، 120 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ فرماتے ہیں فما كان منهم محدث الا ود ان اخاه كفاه، وہ سب حدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے کہ میری بجائے دوسرا ہی حدیث بیان کر دے، پر بیان کرے لیکن دوسرا بیان کرے، میں نہ کروں، کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کو یہاں تک ہے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، اور بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ بھی فرماتا ہوں کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح یا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ایک بات کہنے کے باوجود بھی وہ کیا فرماتے ہیں، یہ جو بات میں نے لفظ کہے ہیں یا یہ کہے ہیں یا اسی جیسے کچھ اور کہے ہیں، اتنا احتیاط ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ وَلَا مُفْتٍ إِلَّا وُدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَةَ، اور فتویٰ دینے میں بھی وہ اجتناب کرتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی، تمنا ہوتی تھی کہ ہمارے بجائے کوئی اور ہی فتویٰ دے دے، ہمارے بجائے کوئی اور ہی مسئلہ بتلا دے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ بتلانے میں وہ صحیح ہو یا غلط ہو جناب بڑی دلیری دکھائی جاتی ہے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ یہی میرے علم کا اور میری معمولات کا معیار ہے کہ جو مجھ سے پوچھے فی الفور میں اس کو بتلا دوں۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، وہ بہت سوچ و بچار کے ساتھ اور تأمل کے ساتھ، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ جیت بن گئی، آپ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں تو مولوی صاحب ابھی خاموش بیٹھے ہیں، مقتدی جو ان کے ساتھ اور ہمراہ ہیں وہ پہلے جواب دے دیتے ہیں، مولوی صاحب سے مقتدی سامعین وہ پہلے جواب دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، جہاں تک ہم پہنچے ہوئے
ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم جب وہ ان کا اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کے ہاں یہ جملہ معروف ہے کہ لا یجوز فتویٰ ومالک فی المدینہ، فتویٰ درست نہیں ہے جب تک مدینے میں مالک موجود ہے، نہیں کسی کو فتویٰ دینا چاہیے، جو مسئلہ پوچھے مالک سے جا کے پوچھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے پوچھے۔ امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں، صحیح ابن خزیمہ ان کی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کے استاد تھے امام ابراہیم بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ انہی نے امام ابن خزیمہ نے پڑھایا ہے، یہ شاگرد ہیں امام بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ شاگرد ہیں، انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے۔ اب ہوا کیا، جنازہ پڑھنے کے بعد ابھی دفن نہیں کیا گیا امام محمد بن ابراہیم کہ کسی نے امام ابن خزیمہ سے مسئلہ پوچھ لیا کہ جی یہ مسئلہ کیسا ہے، اس کا جواب اور حل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حافظ ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ ہے سیر و اعلام النبلاء میں کہ لا افتو حتی یواری فی لحدہ، میں اس وقت تک فتویٰ نہیں دوں گا جب تک ان کو قبر میں اتار نہ دیا جائے۔ یہ مجھے نظر آتے ہیں، اگرچہ موت شدہ ہے لیکن ان کے احترام اور ان کے مقام کی وجہ سے میں فتویٰ نہیں دے سکتا ان کے سامنے ہوتے ہوئے۔ آپ سوچئے ان کے جیتے جی کیا کرتے ہوں گے، سوچئے نا ذرا، خود نتیجہ نکالے۔ اور یہ کتنے بڑے امام تھے، یعنی معمولی انسان نہیں تھے۔ ذہبی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ایک دفعہ تشریف لائے نیسا پور میں، تو ہوا کیا، اللہ اکبر کبیر، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور ابو بکر خفاف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کے پاؤں کے رقاب، جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے گھوڑے کا، گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے رقاب تھامی ہوئی۔ والجارودی و ابراہیم بن ابی طالب یصلیان علیہ الصوم، اور امام جارودی اور امام ابراہیم بن ابی طالب یہ کپڑے درست کر رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے کپڑے شکن پائی جاتے ہیں، شکن دور کر کپڑے صاف درست کر، اتنے بڑے امام تھے۔ امام ابو محمد مرمزی رحمۃ اللہ علیہ نیسا پڑ گئے، اللہ اکبر کبیر، ان سے پوچھا یہ مسئلہ بتلائیے، فرمانے لگے میرے استاد جی یہاں موجود ہیں، ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں۔ امام محمد بن نصر مرزی بہت بڑے محدث فقیہ، اور ان سے پوچھا جاتا ہے مسئلہ کہ یہ مسئلہ بتلائیے، کہتے ہیں میرے استاد جی موجود ہیں، ان کے جیتے جی میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں مسئلہ نہیں بتلا سکتا۔ یعنی اتنا احترام تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے۔ یعنی بڑے کے علم کا احترام کتنا تھا، استاذہ کے علم کا احترام کتنا تھا۔ آج تو بالکل یہ قصہ ہی ختم ہو گیا، کہنا چاہیے کہ یہ کہانی پیچھے ہی ختم ہو گئی، اب اس کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اسی طرح میں اس کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کل من افتى الناس فی کل ما یسألونہ عنہ لمجنون، کہتے ہیں وہ آدمی جو ہر سوال کا جواب دیے جا رہا ہے، اور یہ پوچھو جواب دیے جا رہا ہے، فرماتے ہیں یہ کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہی آدمی۔ اندازہ کیجئے کہ فتوے کے بارے میں کتنا احتیاط اور کتنا احترام تھا۔ اور اس سے بھی آگے ہمارے ہاں بلکہ ایک دور سے یہ بھی چلا فرضی قصے، فرضی سوال بنا کے جو واقع نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اگر یہ ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے، اگر ایسے ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے ہی روکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، امام
دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ زید منقری کہتے ہیں جا رجل علی ابن عمر فسالہ عن شیء حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا جناب یہ مسئلہ یہ فرمائیے یہ مسئلہ. اللہ اکبر. تو یہ وہ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو سوال کر رہے ہو یہ وقوع پذیر ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں. تو کہنے لگے لا تسل اما لم یکن فإنی سمعت عمر بن الخطاب یلعن من سال عما لم یکن. کہ جب کوئی حادثہ رونما نہ ہوا ہو، مسئلہ درپیش نہ آیا ہو، تو خواہ ایک صورت بنا کے مسئلے نہ پوچھا کرو. میں نے اپنے ابا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ لعنت بھیجتے تھے اس آدمی پر جو اس طرح فرضی سوال کر کے فرضی جواب طلب کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے سے یہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے پر قرآن مجید رقم کیا لکھا. حضرت زید بن ثابت کبار سے صحابہ میں شمار ہوتے. اذا سئل عن الامر، ان سے جب پوچھا جاتا کسی معاملے کے بارے میں تو کہتے اکان ھذا، یہ ہوا ہے، یہ جو سوال کر رہے ہو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ درپیش آیا ہے مسئلہ آپ کے. فرماتے ہیں فین قالوا نعم قال فحدث، اگر وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ مسئلہ پیش ہے تو ان کو مسئلہ بتلا دیں. وَإِنْ قَالُوا لَمْ يَكُنْ قَالَ فَذَرُوهُ حَتَّى تَكُونَ حَتَّى يَكُونَ. تو فرماتے اگر واقعہ پیش نہیں آیا، یہ صورت رونما نہیں ہوئی، کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو خام کا فرضی، تو فرمانے کہ جاؤ کوئی جواب نہیں. جب واقعہ ہوگا جواب دینے والے بھی اللہ پیدا کر دے گا. یعنی یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ. ہم فرضی سوال بنا بنا کے کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا ان کی بڑی معروف کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، انہوں نے 7واں باب باندھا ہے فتنے کے دور پر. فتنے رونما کون کون سے ہوتے ہیں اس امت میں، کتنے فتنے کون کون سے کن کن شکلوں میں اور کس کس صورتوں میں فتنے رونما ہو. ان میں ایک فتنہ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، لفظ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق مرد من در مسائل فقہیہ و تکلم برصور مفروضہ کہ حنوز واقع نہ شدہ. یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جو ابھی واقع ہوا ہی نہ ہو اس کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کے بارے میں سوال کا جواب ڈھونڈا جائے. فرماتے ہیں یہ بھی فتنہ ہے. اور اسی باب کے ساتھ پھر انہوں نے بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کے آثار نقل کیے ہیں اور بتلایا ہے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ نہیں چاہیے. ایک دفعہ اب دیکھیے ہمارے پاکستان کا یہ ایک واقعہ، کسی نے مسئلہ پوچھا ایک حضرت صاحب کہ جی کشتی پہ جا رہے ہیں آدمی، کشتی پہ جا رہے، کشتی وہ شکار ہو گئی حادثے کا، سیلاب آیا اور پانی کی جو ہے نا لہریں ان کی وجہ سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئی. اور ایک پھٹے پر ایک مرد اور ایک عورت باقی رہی، اور وہ پانی کی جناب لہروں کے ساتھ بہتے 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 وہاں تک پہنچ گیا جہاں ایک جنگل تھا، کوئی آبادی نہ تھی، وہاں کوئی آبادی نہ تھی. اب یہ دونوں کیا کریں؟ شیطان ہے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا، وہ بہکاتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، برائی کا پر آمادہ کرتا ہے. اب دو مرد، ایک مرد اور ایک عورت، کیا کریں؟ اب کسی نے نہیں سوچا کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے، سمجھا نا بات، یہ واقعہ ہوا ہے، نہیں پوچھا، جواب دے دیا. اور پھر وہ جواب پورے پاکستان میں بدنام ہوا، بدنام بھی ہوا. علماء نے تعاقب بھی کیا، کہا گیا کہ وہ فرضی نکاح کر رہا ہے، ایک آپس میں نکاح کر رہا ہے. حالانکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ صبر کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے. اگر یہ فرضی صورت ہے تو وہی اسی پھٹے پر بہن
یا ماں بھی تو ہو سکتی ہے، اس وقت کیا کرتا؟ بات سمجھے؟ ماں بھی ہو سکتی ہے، دوسری بہن بھی ہو سکتی، تب کیا کرے؟ جب اس وقت وہ صبر کرتا ہے تو دوسری عورت کے ہاں بھی اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے اس قسم کے واقعات کو فرضی بنا بنا کے سوال کرنا اور پھر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ کوئی علم کی خدمت نہیں، یہ بھی تکلف میں شامل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وما انا من المتکلفین، یہ بھی تکلف میں شامل ہے کہ خامخواہ ایسے مسئلے ڈھونڈنا اور ان کا جواب تلاش کرنا جن کا ابھی وقوع بھی نہ ہوا ہو، واقعی نہ ہوئے ہو۔ اس قسم کے واقعات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا اجازت نہیں دی۔ حیرانی کی بات ہے کہ بعض فقہا کی کتابوں میں ایسے مسائل ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سنن نبی داؤد کے شارح بہت بڑے عالم ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے البراہین القاطعہ میں کہ فقہ میں ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جو محال عادی، یہ سمجھیے لفظ محال عادی، یعنی عادتاً ان کا وقوع ہی محال، وہ ہو ہی نہیں سکتے، لیکن سوال بنا کے جواب دیے گئے۔ بتلائیے یہ کون سی دین کی خدمت؟ صحابہ کرام کے ان آثار کے نتیجے میں یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ اور کیا یہ امت کے لیے فتنے کا باعث نہیں ہے؟ جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس قسم کی جسارتیں دین کی خدمت میں نہیں آتی بلکہ فتنے کے دائرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی جسارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گواہی موجود ہے، پورے الفاظ میں 2 خطبے پہلے سنا چکا ہوں، اس کا ایک حصہ یہ ہے کان افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، کہ صحابہ کرام اس امت میں سب سے زیادہ ان کے دل صاف اور شفاف، امت میں سب سے زیادہ جن حضرات کے دل صاف اور شفاف تھے وہ حضرات صحابہ کرام، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی، اور آپ کا ایک فرض منصبی تھا وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کیجیے، اور اسی تزکیے کا نتیجہ تھا، آپ کے تزکیے کا نتیجہ تھا کہ ان کا صحابہ کرام کا دل وہ سب سے زیادہ پاک اور صاف تھا، اور جن کو جتنی سعادت نصیب ہوئی ہے زیادہ بیٹھنے کی، ان کا دل اتنا ہی زیادہ صاف تھا۔ بات سمجھیے، جس کو زیادہ سعادت نصیب ہوئی ہے اس کا دل اتنا ہی زیادہ صاف اور شفاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی مصاحبت کا موقع ملا ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے سب سے زیادہ منقع، زیادہ صاف، زیادہ ستھرا دل وہ انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود وَأَبَرُّهَا قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، ان کا علم بڑا گہرا تھا، سطحی علم نہیں تھا، سطحی علم نہیں تھا، بڑا گہرا علم تھا، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے زیادہ وہ تکلف سے بچنے والے، تکلف وہاں ان کے ہاں تھا ہی نہ، سادگی تھی۔ شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے گیا۔ اب دیکھیے ہم اپنا بھی موازنہ کریں اور اس دور کا بھی موازنہ کریں، ہمارے دل میں حسرتیں تو آتی ہیں نا، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، حسرت آتی ہے دل میں، یہ تصور تو آتا ہے اس دور میں ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، ہمارے دل میں بھی آتا ہے، آپ کی دعائیں لیتے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ انہوں نے جس انداز میں، جس اسر و یسر میں زندگی گزاری ہے، آج ہم اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں، آج تصور بھی کر سکتے ہیں، یہ انہی کا مقام تھا۔
یہ انہی کا درجہ ہے. اللہ نے ایسے درجے نہیں دے دیے, ایسے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا خطاب نہیں دے دیے. انہی قربانیوں اور ان سادگیوں کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. شقیق فرماتے ہیں میرا ایک ساتھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی رکھی اور روٹی کے ساتھ نمک, سالن نہیں ہے نمک, سالن نہیں ہے نمک, بسم اللہ کیجیے کھاتے ہیں, نمک تھوڑا سا لگا کھا لیا. وہ ساتھی کہنے لگا اللہ اکبر کبیر. ساتھی کہنے لگا کاش تھوڑا سا پودینہ ہوتا تو ذائقہ بدل جاتا, پودینہ ہوتا. تو حضرت سلمان نے کیا کیا رضی اللہ تعالی عنہ, مہمان تھا, اس کی دلداری کے لیے اپنا وہ برتن جس سے وضو کیا کرتے تھے وہ دکاندار کے پاس رہن رکھ کے پودینہ طلب کیا. کچھ سمجھے ہیں بات, تصور کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں آج کے دور کا غریب سے غریب آدمی وہ اس بات کا تصور اب کر سکتا ہے. پھر حسرتیں تو ہماری تمنائیں تو آرزویں تو بڑی اونچی اونچی, لیکن کردار کیا ہے, عمل کیا ہے, پیچھے پلے اور دامن میں ہے کیا. وہ دکاندار کے پاس وضو کرنے کا برتن رکھ کے پودینہ منگوایا, تھوڑا سا ملا جی بسم اللہ کھاؤ. دونوں نے کھایا. اب کھانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا, اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں اسی رزق پر قناعت عطا فرمائی, جو یہ رزق عطا فرمایا اس پر ہمیں قناعت عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیر. اب حضرت سلمان فارسی کا جواب سنیں. فرماتے ہیں لو قنعت بما رزقک لم تکن مطہراتی مرہونہ, اگر تو قناعت کرتا ہوتا تو میرا وہ لوٹا وہ دکاندار کے پاس نہ جاتا. اللہ, وہ دکاندار کے پاس لوٹا نہ جاتا اگر تو پہلے رزق پر قناعت کرتا. اندازہ کیجئے کتنی سادگی, کتنی بے تکلفی ہے. آج تو ہم تکلف کر کر کے مقروض ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آج تو تکلف کر کر کے مقروض ہو جاتے ہیں اور پھر سالوں تک وہ قرض اتارتے رہتے ہیں. تکلف سے پاک زندگی تھی تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے روکا ہے, ہمیں روکا ہے کہ تکلف کرے. جو میسر ہے, جو ماں حضر ہے, بسم اللہ کھائیے. صحابہ کرام کے ہاں مہمان نوازی اسی قسم کی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیر. اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین, میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں, یہ سارے کائنات کے لیے, لوگوں کے لیے, جنوں انس کے لیے یہ نصیحت نامہ ہے. یہ جو میں سنا رہا ہوں تمہیں اللہ کا کلام, یہ نصیحت نامہ ہے. قرآن مجید کا ایک اس میں مبارک ذکر بھی ہے. کئی مقام پر یہ لفظ آیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بلکہ اسی سورۃ صاد کے ابتدا میں ہے صاد والقرآن ذی الذکر, صاد والقرآن ذی الذکر. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الذکر, یعنی قرآن مجید کو اللہ نے ذکر بھی فرمایا. اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ نصیحت. یہ نصیحت ہے, تمہارے لیے موعظت ہے, تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین سبق ہے تمہارے لیے. تو فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین, یہ سب کے لیے ذکر ہے. اور جو اس ذکر کو, جو اس نصیحت کو اپنا لیتا ہے, ایک آدمی نصیحت مانگتا ہے, جی نصیحت کیجیے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے اور سے نہیں یا رسول اللہ, حضور وصیت کیجیے, نصیحت کیجیے. تو نبی علیہ السلام نصیحت کرتے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے. اب اللہ نے نصیحت نامہ دیا, باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, وہ اس کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو اطاعت گزار ہوتا ہے بیٹا, باپ کی اطاعت کی ہوئی وصیت اور نصیحت اس کی کو پلے باندھتا ہے. تو بھائیو یہ تو نصیحت ہے
رب عرش عظیم کی، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے مالک ہے، اس کی طرف سے یہ نصیحت ہے، تو کیا خیال ہے اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے یا اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اس کو پلے باندھنا چاہیے یا نہیں باندھنا چاہیے؟ نصیحت ہوگی لیکن نہیں. سن لیجیے اللہ الجلال والے کرام کی طرف سے اللہ نے خبردار کی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو میرے اس ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کا جینا مشکل کر دوں گا. مال ہونے کے باوجود بھی تفکرات ختم نہیں ہوگی، رات کو نیندیں نہیں آئیں گے. مال وافر ہونے کے باوجود، کروڑوں پتی اربوں پتی ہونے کے باوجود گولیاں کھا کھا کے رات کو سوئے. خوف لگا ہوا ہوگا کہ جناب کہیں باہر سے حملہ آور نہ کوئی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی معیشت تنگ، یعنی وہ تفکرات ان کے ذہن سے نکلے ہی نہیں، اور مال کی ایسی محبت ہوگی کہ اس محبت سے اس کا جی نکلے گا. اور ایک مفہوم معیشت ضنکا سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ لیتے ہیں کہ قبر میں اس کی معیشت تنگ ہو جائے، قبر میں اس کی زندگی تنگ ہو جائے، قبر میں تنگ ہو. اور جو اس ذکر سے نصیحت حاصل کرے گا یہی قرآن قبر میں بھی ساتھی ہوگا اور آخرت میں بھی ساتھی ہوگا. اگر اس نصیحت پہ عمل کرے گا تو یہ قرآن قبر میں بھی، جس طرح حدیث میں آتا ہے، قبر میں بھی یہ ساتھی اور آخرت میں بھی یہ ساتھی ہوگا. لیکن جو اس کو نصیحت، اس کو پلے نہیں باندھے گا اس نصیحت کو، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. یا اللہ آنکھیں تھیں، اب کیا وجہ ہے میں آج اندھا ہوں؟ تو جواب آئے گا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. میری آیات آئی تھی، تو نے انہیں نسیہ منسیہ کر دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا. اللہ اکبر. یہ ہے اس نصیحت سے منہ موڑنے کا نتیجہ. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. جو اس نصیحت نامے سے اعراض کرتا ہے ان مجرموں کو میں سزا دوں. میں نے تو نصیحت نامہ بھیجا تمہارے لیے، تمہاری زندگی، تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار بنانے کے لیے، لیکن تم نے کوئی نصیحت پر نہیں باندھی. اب اس کا انجام بھگتو گے، میرے پاس جب آؤ. اور یہ انجام بھگتا ہے، انسان بھگتتا ہے، نہیں سمجھ آتا. اور اللہ نے آگے کیا فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اللہ، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک بڑا تنبیہی انداز ہے. یہ نصیحت ہے، نصیحت نہیں لیتے عنقریب تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں مزہ آ جائے گا اس نصیحت سے اعراض کرنے کا. اللہ اکبر. اور یہ وعدہ ہی موت کے وقت بھی ہے، زندگی کے ساتھ ہی موت کے وقت بھی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہے، اور قبر کے بعد قیامت میں بھی، قیامت کے دن بھی، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، اور موت کے وقت بھی. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. یہی میری نصیحت سے اعراض کرنے والے ظالم جس وقت موت کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے باسطو ایدیہم وَأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی جان، ہمارے اپنی جانیں پیش کرو ہمارے پاس. لیکن کون نکال سکتا ہے اپنی جان؟ اپنے آپ نکال سکتا ہے کوئی؟ نہیں نکال سکتا. لیکن اب وہ گرز مار مارے، گوڑے مار مارے، صدا دے دے کے اس کی جان کو نکالے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بڑا ذلیل ذلت آمیز عذاب سکھایا جائے. موت کے وقت، موت کے وقت بھی، مرنے کے بعد قبر میں ذلت اور رسوائی اور عذاب، اور آخرت میں بھی عذاب. یہ نتیجہ ہے جس طرح اللہ نے فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. صبر کرو، تھوڑا سا وقت گزرنے دو، دیکھو انجام کیا نکلتا ہے. تمہارے سامنے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس کی نافرمانی اور اس نصیحت کو
پلے نہ باندھنے کا نتیجہ تم دیکھ لو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت غزوہ بدر ہوا ہے اور غزوہ بدر میں بڑے بن ٹھن کے اور بڑی پیاری اور بڑے ہی تکبرانہ انداز میں مکے والے مشرکین آئے تھے میدان میں، اور اس عزم سے آئے تھے آج سارا قضیہ نپٹا ہوا۔ ابو جہل کو روکا بھی گیا، جب ہمارا قافلہ نکل آیا تو چھوڑو، آگے جانا کیا ہے، ہم آئے تو تھے قافلے کے تحفظ کے لیے، جو ہمارا تجارتی قافلہ تھا۔ جب وہ قافلہ بچ کے نکل گیا ہے اور ابو سفیان کا پیغام بھی ہمیں پہنچ گیا ہے، تو اب لڑنے جھڑنے کا فائدہ نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا نہیں، ہم نے آج بتلا کے جانا ہے کہ زندہ عزت سے کون رہتا ہے، کس کی مانی جاتی ہے، کون بڑا ہے۔ بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے متکبرانہ انداز سے، اور اپنے ساتھ گانے بجانے والیے بھی لے کے، تاکہ جس وقت میدان کا ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو پھر جشن بنائے۔ اللہ، تاکہ میدان جب ہمارے ہاتھ میں آئے گا نا تو پھر جشن فتح منائیں گے۔ ہوا کیا تھا؟ 70 مارے گئے، 70 تہتیر ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود کمزور صحابی کے ذریعے عبداللہ بن یہ فرعون کا سر کٹا، جو سب سے کمزور تھے صحابہ کرام میں۔ کبھی اللہ ذو الجلال شاہینوں کو ممولوں سے مٹا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھیوں کو کیڑی سے مروا دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال کے لیے کیا مشکل ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وہ سر کاٹنے کے لیے آئے جو کمزور سب صحابہ میں نحیف و نزار تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب یہ مرے، ان کی لاشوں کو اٹھوا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنویں میں پوچھی، پرانے کنویں میں دلوایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 70 کے قریب گرفتار ہوئے۔ اب وہ کنویں میں پڑے، اور صحیح بخاری کے لفظ ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے حال وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور میرے ساتھ جو میرے رب کا وعدہ تھا وہ میں نے سچا پا لیا۔ اگلے بننا آنا وہ رسولی، میرے ساتھ جو میرے رب کا وعدہ تھا وہ پورا ہو چکا۔ ہر وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور تمہاری ذلت اور رسوائی اور عذاب کے لیے جو تمہارا اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا وہ تم نے پا لیا۔ یہ ہے وہی وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب تو جہان لکھا، اگلا کس نے لکھا؟ آج تو ہم یہ کہتے ہیں یہ دنیا کی رنگینی، دنیا کا سبزہ، دنیا کی خوبصورتی ہماری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے، ہمیں اس نصیحت کو پلے باندھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارا دل ہی آمادہ نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، موت مرنے کے بعد ہی کیا، پہلے ہی جان ابھی جان میں ہوگی تو آنکھیں کھل جائیں گی، تارے لگ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا جب لینے والے آئیں گے۔ اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور قبر کے بعد جب محشر میں اٹھیں گے اس وقت بھی۔ لیکن جو اس نصیحت کو پلے باندھ لے گا، اللہ، جو پلے باندھ لے گا، نصیحت کو حاصل کر لے گا، تو پھر کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور نفس مطمئنہ، آؤ جنت میں داخل ہو جائے، آؤ چلو ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ خوبصورت شکل میں خوشبوئیں لے کے آئیں گے فرشتے، اللہ ہمارے نصیبے میں بھی جائے۔ خوبصورت خوشبوئیں، سفید اور اچھا نیا کفن وہ لے کے آئیں گے اور روح کو نکال کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں گے کیا؟ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب کا پیغام یہ ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، آؤ ان کی رفاقت میں، تم بھی جنت میں چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نصیحت سے نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت 7 کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ آج یہ سورت مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
آئندہ خطبے سے سورۃ الزمر انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ